السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، عید الاضحیٰ کے بعد ایک پھر سے ہم اپنی کلاس کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، جو ہماری سیرت صحابہ اور سیرت صحابہ میں جرنیل صحابہ کا تذکرہ ہم کر رہے تھے۔ اب تک 8 صحابہ کا، جرنیل صحابہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے، اور اب آج کی مجلس میں 9ویں جرنیل صحابی کا ہم تذکرہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کریں گے۔ عید کے دوران جو ہے بریک رہا اور وقفہ رہا، آپ سب نے عید کی جو ہے خوشیاں منائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادتوں کو، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آج ہم جو صحابی کا سب سے پہلے تذکرہ کریں گے وہ ہیں حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ، اور اگر وقت رہا تو اس کے بعد ایک دوسرے صحابی کا بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہترین صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں۔ ان کا نام و نسب کیا ہے؟ تو ان کا نام و نسب آپ دیکھ لیں، عکاشہ بن محصن بن حرثان بن قیس اسدی۔ عکاشہ بن محصن بن حرثان بن قیس اسدی، بنو اسد قبیلے سے، ایک دوسرے علاقے کا قبیلہ تھا، وہیں کے رہنے والے تھے، اسی قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اسی قبیلے میں رہا کرتے تھے۔ ابو محصن ان کی کنیت تھی، ابو محصن ان کی کنیت۔ پیدا کب ہوئے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ؟ ہجرت نبوی سے 34 سال پہلے، ہجرت نبوی سے 34 سال پہلے پیدا ہوئے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت سے اگر 34 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 19 سال کے چھوٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 19 سال کے چھوٹے تھے، 34 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ ہجرت کے وقت ان کی عمر گویا کی 34 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 تھی، تو اس حساب سے 19 سال کے چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، جو آج کل 2023 چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، اور حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ 589 میں پیدا ہوئے تھے۔ بنو عبد شمس بن عبد مناف ایک قبیلہ تھا مکہ کے اندر، اسی قبیلے کے یہ حلیف تھے۔ حلیف کس کو کہتے ہیں؟ سپورٹر یعنی جیسے کسی دو علاقے، جیسے دو ملکوں کے درمیان اگر کسی معاہدے پر دستخط ہو جائے کہ ہم تم اس مسئلے میں ساتھ رہیں گے، تو اس کو حلیف کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو اس زمانے میں بھی مختلف قبائل ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی قسم کھا لیتے۔ اسی سے آپ کو اگر یاد ہو حلف الفضول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حلف الفضول جو ہے ایک معاہدہ ہوا تھا مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے، جن کو ستایا جا رہا تھا ان کی مدد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 30 مطلب بلکہ آپ کہہ لیجئے کہ 25 سال ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو کئی ایک قبیلوں نے آپس میں اس بات پر پختہ ارادہ کر لیا کہ ہم ساتھ دیں گے، کس کا؟ مظلوموں کا۔ تو ایسے ہی مختلف قبائل کے لوگ کسی بھی چیز سے متعلق ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے تھے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم ہمارا ساتھ دینا، ہم تمہارے خلاف نہیں جائیں گے، تم ہمارے خلاف نہیں جانا۔ تو یہ جو ہے وہ طریقہ چلتا تھا۔ تو یہ جو
حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا، میں نے کہا اسے یہ بنو عبد شمس بن عبد مناف جو مکہ کے اندر ایک قبیلہ تھا اس کے حلیف تھے. یہ دونوں قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے حلیف تھے. حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کی ایک بہن بھی ہیں، ام قیس بنت محصن. ام قیس بنت محصن وہ بھی صحابیہ ہیں. اس اعتبار سے بھائی اور بہن دونوں صحابی ہوئے. حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. اچھا، اس سے پہلے میں آپ سب سے ایک سوال کروں. حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ میں سے کوئی کسی طرح کی کوئی بات جانتا ہے کہ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کوئی بات آپ میں سے کوئی بتائے کچھ، آپ اگر ان کے بارے میں جانتے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، مختلف لوگوں نے مختلف جو ہے 2-3 طرح کے جوابات دیے ہیں کہ ابھی ان کا میں تذکرہ، جو جوابات آئے ہوئے ہیں وہ آگے میں تذکرہ کروں گا جب اس تعلق سے بات آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. چلے ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے اسلام کب قبول کیا حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ مکہ میں ہی ہجرت سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ہجرت سے پہلے ہی. اور سابقین اولین میں شامل ہوئے. مکہ میں جو لوگ شروع میں مسلمان ہوئے ان کو سابقین اولین کہا جاتا ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ جو لوگ مکہ میں مسلمان ہوئے ان سب کو سابقین اولین کہا جائے گا. بہرحال سابقین اولین میں بالکل شروع میں مسلمان ہوئے، مکہ میں ہی ہجرت سے بہت پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور جب ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف تو مدینہ ہجرت کر کے گئے اور مدینہ میں ہجرت کے بعد کے تمام غزوات میں شریک رہے. سب سے پہلی جنگ جو سب سے پہلا غزوہ ہوا کافروں سے مسلمانوں کے اور مسلمانوں کے درمیان، وہ ہے جنگ بدر. وہ ہے جنگ بدر. حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں شریک رہے. حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں شریک ہوئے اور اس جنگ میں ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ کیا ہے؟ بہت مشہور واقعہ ہے. یہ جواب بھی آیا، کسی نے جواب دیا ہے کہ ان کے ساتھ غزوہ بدر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا. وہ واقعہ کیا ہے کہ غزوہ بدر میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی، لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی اور یہ بغیر ہتھیار کے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چھڑی اٹھا کر کے دی، ایک اسٹک، لکڑی کی ایک اسٹک، ایک چھڑی اٹھا کر کے دے دی. اور معجزہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ چھڑی تلوار میں بدل گئی اور یہ تلوار حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زندگی بھر رہی اور اسی سے انہوں نے لڑائی کی، اسی سے وہ مقابلہ کرتے رہے. تو یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. اور یہ کس پر پیش آیا؟ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اچھا، یہ جنگ بدر ہو گئی، اس کے بعد جنگ احد، جنگ خندق، صلح حدیبیہ، اس میں جو بیعت رضوان ہوئی، جو بیعت ہوئی، ان تمام چیزوں میں، ان تمام غزوات میں، ان تمام مرحلوں میں حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل رہے اور ان تمام جنگوں میں موجود رہے. سن 6 ہجری میں ایک سریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا غمر کی جانب. غمر نام کا ایک علاقہ تھا، اس کی جانب روانہ کیا. بنو اسد ایک قبیلہ تھا، اس پر حملہ کرنے کے لیے. اور یہ وہی قبیلہ ہے جہاں سے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق رکھتے ہیں. اسی قبیلے سے ان کا تعلق تھا، لیکن یہ قبیلے کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے. ان کو دعوت دی گئی، سمجھایا گیا، لیکن وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے. تو اس پر حملہ کرنے کے لیے انہی کو جاننے والے ایک انسان کو حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کا لیڈر بنا کر کے اور کمانڈر بنا کر کے روانہ کیا. حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اچانک دشمنوں پر حملہ کر دیا. دشمن بوکھلا گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے اور بدلے میں 200 اونٹ اور بکریوں کا مال غنیمت حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے لشکر کے ہاتھ آیا اور یہ کامیابی اور جیت کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لائے. اچھا، یہ وہ صحابی ہیں. یہ تمام چیزیں ہوئی، جیسا کہ میں نے کہا تمام جنگوں میں شریک رہے. یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو جنت میں بلا حساب و کتاب داخل کیا جائے گا، اور یہ اعلان ہو چکا ہے، یہ پہلے سے اعلان ہو چکا ہے. کسی اور صحابی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے، لیکن اس طریقے سے جو عام صحابی جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عشرہ مبشرہ کے بارے میں ہے،
لیکن بغیر حساب و کتاب کے کن لوگوں کو داخل کیا جائے گا؟ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، ان میں سے ایک نام جو سبھی جانتے ہیں، جو جاننا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نصیحت کی صحابہ کرام کو، اور نصیحت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یدخل من امتی الجنت 70,000 بلا حساب، یا اس کے علاوہ اور کوئی الفاظ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو بلا حساب و کتاب کی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور بعض روایتوں میں یہ چیز بھی موجود ہے، علماء نے تذکرہ کیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید ہوں گے۔ بہرحال یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ بہرحال جو اس حدیث میں جو الفاظ ہیں 70,000 میری امت کے افراد کو بلا حساب و کتاب کے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ پھر وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں بھی انہی میں سے ہوں۔ تو حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، تم انہی میں سے ہو، تم انہی میں سے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں تھے، یعنی اپنی مرضی سے انہوں نے نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم اور اللہ کی اجازت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ صادر کیا۔ تو کہا انت منہم، تم انہی میں سے ہو، یعنی تمہارا حساب و کتاب بلا حساب و کتاب کی تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ تو اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بھی یہی گزارش کی کہ میرے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، کہ عکاشہ اس معاملے میں تم سے سبقت لے گئے، یعنی انہوں نے پہل کر لیا۔ اب جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اب کسی کو بلا حساب و کتاب کی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلانے کے لیے کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گئے، اس کے پیچھے پیغام تھا کہ جو ہے نیکی میں ہر ایک کو آگے بڑھ کر کے رہنا چاہیے، اور اپنا معاملہ جو ہے اس طریقے کا رکھنا چاہیے کہ نیکی کا جیسے ہی موقع ملے فوراً سب سے پہلے اپنا نام پیش کرو۔ تو اس معاملے میں عکاشہ تم سے آگے بڑھ گئے۔ تو یہ خوش نصیب صحابی ہیں حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کو جنت میں بلا حساب و کتاب کے داخل کیا جائے گا، اور یہ خوش نصیبی ان کے ہاتھ آئی۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، تو ان کے زمانے میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی بار یہ بات آ چکی ہے کہ کئی ایک طرح کے مسائل جو ہے پیدا ہو گئے۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ جو تھا وہ یہ کہ کچھ نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے۔ انہی میں سے ایک بندہ تھا طلیحہ بن خویلد۔ طلیحہ بن خویلد یہ پہلے مسلمان ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو پھر اس بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس کے بعد جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ٹیم بنائی، اور ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی طرف جو ہے الگ الگ لشکر روانہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے طلیحہ بن خویلد کو ختم کرنے کے لیے یا اس سے مقابلہ کرنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس لشکر میں حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پورا لشکر چلا، تو آگے کیا ہے، آگے کیا حالات ہیں، آگے دشمن کیا جو ہے صورتحال اپنا رہا ہے، کس طرح کی سچویشن ہے، ان تمام چیزوں سے، ان تمام حالات اور صورتحال کو جاننے کے لیے پہلے ہی دو لوگوں کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے روانہ کر دیا، عکاشہ اور ثابت بن اقرب، یہ دو صحابہ عکاشہ اور ثابت بن اقرب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پہلے روانہ کر دیا کہ جائیں صورتحال معلوم کریں کہ کیا مسئلہ ہے، آگے کیا ہے، اور آ کر کے ہمیں اپڈیٹ کریں۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثابت بن اقرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں روانہ ہوئے اپنے کمانڈر کے حکم پر، اور راستے میں ہی طلیحہ اور اس کے بھائی سلمہ سے ملاقات ہو گئی۔ راستے میں ہی طلیحہ یعنی جو نبوت کا جس سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان دونوں صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ صورتحال معلوم کرو۔ اب یہ جب دونوں گئے تو راستے میں ہی ان دونوں سے ملاقات ہو گئی، ایک طلیحہ اور دوسرے طلیحہ کا بھائی سلمہ، وہ دونوں گشت کر رہے تھے، یا آپ اپنے موجودہ زبان میں کہہ لیجیے واکنگ کر رہے تھے۔ تو دونوں گشت کر رہے تھے،
تو ان دونوں کی ملاقات ہو گئی. اب جب ملاقات ہو گئی تو موقع غنیمت سمجھا کہ ان کو مار دیا جائے. چنانچہ دونوں نے دونوں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا. حضرت عکاشہ بن محصن اور ثابت بن اقرم رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں اس حملے میں مارے گئے اور دونوں کے دونوں شہید ہو گئے. دونوں کے دونوں شہید ہو گئے. اور بعد میں جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر وہاں پہنچا اور ان کو صورتحال معلوم ہوئی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان دونوں ساتھیوں کی موت اور ان کی شہادت پر رونے لگے. انہوں نے آنسو بہایا اور پھر جا کر کے طلیحہ کے لشکر پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا اور حملے میں کامیابی ملی. طلیحہ جو ہے ہار گیا, شکست کھا کر وہ شام کا جو علاقہ تھا وہاں بھاگا. اور وہاں جب پہنچا تو اس کو اپنی غلطی کا کچھ دنوں کے بعد احساس ہوا. اس نے توبہ کیا اور توبہ کر کے پھر سے جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو گیا اور کسی طریقے سے چھپ چھپا کر کے عمرہ کی غرض سے مکہ تشریف لایا. تو اب مکہ جانے کے لیے شام سے جب مکہ آئیں گے تو راستے میں جو ہے مدینہ پڑتا ہے اور مدینہ اس وقت دارالحکومت تھا, وہیں پر جو ہے خلافت چل رہی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ طلیحہ جو ہے اللہ کا دشمن وہ چپکے جو ہے جا رہا ہے, جو ہے حج کے سفر پر, عمرہ کے سفر پر نکلا ہوا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے اس سے میں کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں. اس نے توبہ کر لیا ہے اور توبہ کرنے کے بعد پھر سے اسلام قبول کر لیا ہے. تو اب میں اس کی توبہ اور اس کے اسلام کے درمیان کیسے حائل ہو سکتا ہوں؟ جس کو اللہ نے معاف کر دیا اس کو جو ہے اس پر میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, اس پر حملہ نہیں کر سکتا. اچھا, طلیحہ جو ہے پہلے بھی مسلمان ہوئے تھے, صحابی تھے, بیچ میں گرچہ تھوڑے دنوں کے لیے مرتد ہو گئے یا ایک عظیم گناہ کا کام کیا, نبوت کا دعویٰ کر لیا, لیکن پھر بعد میں چونکہ مسلمان ہو گئے اور پھر اسی اسلام کی حالت میں ان کا انتقال ہوا تو اس اعتبار سے وہ صحابی ہی مانے جائیں گے. اس لیے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے کہ جس نے اسلام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام پر ہی اس کا انتقال ہوا ہو, گرچہ بیچ میں تھوڑے دنوں کے لیے ادھر ادھر گیا ہو, مرتد ہو گیا ہو, اسلام کو چھوڑ دیا ہو, لیکن اگر نبی سے ملاقات کی تب بھی مسلمان اور نبی جو ہے اگر انتقال ہوا اس وقت بھی مسلمان. تو ان دونوں صورتحال کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ جو ہے صحابی ہیں. تو اس اعتبار سے طلیحہ جو ہے وہ صحابی ہیں اور ان کو صحابی کہا جائے گا, طلیحہ بن خویلد رضی اللہ تعالی عنہ. جی اچھا, اس کے بعد 45 سال کی عمر تھی جب حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تو اس وقت تقریباً جو ہے 45 سال کی عمر تھی. 45 سال کی اس وقت تقریباً عمر تھی حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کی, جیسا کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے, اور اگر جو ہے اس اعتبار سے معلوم کرے تو اور تھوڑی کم عمر ہوتی ہے اس حساب سے, یعنی 35-37 کے آس پاس ہوتی ہے. بہرحال جتنی بھی عمر ہو حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ شہید. اچھا, ان کی فضیلت آپ نے پوری بات سن لی, ان کے حوالے سے ان کی فضیلت کیا ہے؟ نمبر ایک تو صحابی ہی ہیں, کوئی ڈاؤٹ نہیں, صحابی ہے. نمبر 2, جنگ بدر میں شریک رہے تو بدری صحابہ جو ہوتے ہیں ان کا اپنا مقام ہے, تمام صحابہ کی مغفرت ہے. جو بدر میں شریک ہوئے ان کا اونچا مقام ہے. ایک ترتیب جو بنتی ہے اس اعتبار سے چاروں خلیفہ پھر جو بدر میں شریک ہوئے, سابقین اولین جو بدر میں شریک ہوئے, پھر اس کے بعد جو ہے بیعت رضوان میں جو شریک ہوئے, تو ایک ترتیب ہے. تو بدری صحابی بھی ہیں. نمبر 3, سابقین اولین میں سے ہیں, شروع اسلام لانے والوں میں سے ہیں. نمبر 4, بیعت رضوان میں شریک ہوئے. نمبر 5, بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جانے والے لوگوں میں سے ایک ہیں. اور ان کی ایک فضیلت آپ کہہ لیجئے یا ان کے تعلق سے ایک اچھی بات جو ہے کہہ لیجئے کہ چھڑی تلوار بن گئی ان کے ہاتھ میں جب پہنچی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوا اور اللہ کے حکم سے وہ چھڑی تلوار میں تبدیل ہو گئی. تو یہ تھے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی زندگی سے کیا پیغامات ملتے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ خیر کے کاموں میں ہمیشہ آگے بڑھ کر کے رہنا چاہیے. خیر کے کاموں میں ہمیشہ پہل کرنا چاہیے, ہمیشہ آگے بڑھ کر کے رہنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے بھی پہل کیا اور بالکل شروع میں مسلمان ہوئے. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی موقع ملا اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے, چاہے جس بھی طریقے سے موقع ملے, بس موقع اگر مل گیا ہے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. جیسا کہ عکاشہ بن محصن کیا ہوا, نبی نے اعلان کیا کہ ایسے ایسے لوگ ہیں
اور ان کو بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، فوراً جو ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے میں اس میں سے رہوں۔ تو موقع چوکنا نہیں چاہیے، جو بھی خیر کا موقع ملے جو ہے اس کو کر لینا چاہیے۔ ایک اور بات جو معلوم ہوتی ہے کہ امیر جو ہوتا ہے، ذمہ دار جو ہوتا ہے، اس کی اطاعت کرنا چاہیے، جیسے انہوں نے اطاعت کی، چاہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات ہو، یا کسی لشکر میں رہے ہوں، کمانڈر کوئی اور رہا اس کی بات ہو، ہر موقع سے انہوں نے جو ہے امیر کی اور ذمہ دار کی بات مانی، ان کی اطاعت کی ہے۔ اور ایک اور بات جو ہے، دشمن کا مقابلہ کرو جس بھی طریقے سے، جو بھی حالات بنتے ہو، جو بھی جو ہے طریقہ ہو، جس بھی حساب سے جو ہے کوشش کریں، لیکن دشمن سے مقابلہ کرنے کی تدبیر اپنائیں، اور دشمن سے مقابلہ کرنے کا سلیقہ اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، کہ انہوں نے دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ اور ایک آخری بات کہ ساتھی کی مدد کرنا، یعنی جیسے جب ان دو لوگوں کی ملاقات ہوئی، ان دونوں سے، دونوں نے حملہ کیا، تو اپنے ساتھی کی مدد کے لیے گئے، لیکن پھر دونوں کے دونوں جو ہے وہ مارے گئے، حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارے جو اپنے مسلمان بھائی ہیں، ساتھی ہیں، ان کی مدد کرنے کی ہمیں ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے اور پہل کرنا چاہیے۔ تو یہ تھے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جی چلیں، اب ایک اور صحابی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اور وہ صحابی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام کیا ہے، ان کا خاندان کیا ہے؟ عبادہ بن صامت بن قیس بن اسرم بن فہر بن ثعلبہ خزرجی، یہ جو ہے خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ مدینہ میں دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج، تو خزرج جو قبیلہ تھا اسی سے تعلق رکھتے تھے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی کنیت ابو الولید ہے۔ تو ابو الولید عبادہ بن صامت بن قیس بن اسرم بن فہر بن ثعلبہ خزرجی۔ پیدا کب ہوئے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ہجرت سے تقریباً 38 سال پہلے، 38 سال پہلے پیدا ہوئے، ہجرت سے 38 سال پہلے پیدا ہوئے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 35 سال 15 سال صرف چھوٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 15 سال کے چھوٹے تھے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 585 عیسوی میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اور انہوں نے اسلام کب قبول کیا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ تو اسلام انہوں نے ہجرت سے پہلے قبول کیا، چونکہ مدینہ کے رہنے والے تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے، مکہ کے نہیں تھے، تو ہجرت سے پہلے، اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے عبداللہ بن رواحہ والے تذکرے میں، کہ ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر ہی مدینہ کے لوگوں سے ملاقات کی تھی، مدینہ کے لوگوں سے۔ تو پہلی مرتبہ 6 لوگ، پھر اس کے بعد دوسرے سال 12 لوگ، پھر تیسرے سال 75 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اسی موقع سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا تھا، جسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ تو بیعت عقبہ کے موقع سے ہجرت سے جسٹ پہلے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، تمام غزوات میں شریک رہے۔ اور جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا سن 2 ہجری میں، یا اس کے بعد والے سال میں 2 ہجری میں ہی نازل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا تھا کہ وہ صدقات کی، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی جانب سے مقرر کیا تھا کہ لوگوں کے پاس جائیں اور صدقات، زکوٰۃ لوگوں کی وصول کر کے لائیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس حوالے سے مختلف باتیں پوائنٹ کی شکل میں 1 نمبر 2 نمبر کر کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں یا یاد رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، صحابی ہیں، فضیلت اپنے آپ میں بہت بڑی ہے۔ دوسری بات، بدری صحابی ہیں، بدر میں، جنگ بدر میں شریک رہے۔ تیسری بات، تیسری فضیلت، بیعت رضوان میں شریک رہے، بیعت رضوان میں شریک رہے۔
اور چوتھی فضیلت جو بعض لوگوں نے لکھی ہے، حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن کے حافظ تھے اور اصحاب صفہ کے استاد بھی تھے۔ مسجد نبوی جب بنائی گئی اور اس میں جو چبوترا قائم کیا گیا، جہاں لوگوں کو پڑھایا جاتا تھا، جہاں تعلیم ہوتی تھی، جہاں سکھایا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سب سے بڑے معلم، سب سے بڑے ٹیچر اور استاد تھے ہی، لیکن اصحاب صفہ کے استاد جو اور لوگ بھی تھے جن کی ذمہ داری تھی، انہی میں سے ایک نام حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ اچھا، ایک اور فضیلت یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ان کو استاد مقرر کیا گیا تھا، استاد بنائے گئے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ ذمہ داری لی اور ان کو استاد بنایا۔ اچھا، ایک جو یہ تو ساری فضیلتیں ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتدین جنہوں نے اسلام کو چھوڑا، ان سے مقابلہ کرنے کی جب باری آئی تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین سے مقابلہ کرنے میں پہل کیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر مرتدین سے جنگ اور مقابلے کے لیے گئے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، اس سے پہلے تذکرہ کیا جا چکا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، وہ شام کے گورنر تھے۔ یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے بات بتائی گئی تھی کہ یزید بن ابو سفیان شام کے گورنر تھے۔ 18 ہجری میں طاعون کی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو شام کا گورنر بنایا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائی کے بعد 18 ہجری میں جب وہ طاعون کی بیماری میں شہید ہو گئے تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا۔ اس سے پہلے ہی ایک مرتبہ ہوا، یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر تھے شام کے، تو انہوں نے شام سے خلیفہ کے پاس ایک خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ یہاں کے لوگوں کو پڑھانے کے لیے اساتذہ کی ضرورت ہے، ٹیچرز کچھ بھیجیے۔ تو خلیفہ نے جو 3 اساتذہ، 3 ٹیچرز بھیجے مدینہ سے کہ یہ لوگ جائیں گے اور شام میں لوگوں کو پڑھانے لکھانے کا، سکھانے کا کام کریں گے۔ وہ 3 لوگ کون تھے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو یمن بھیجا تھا اور نصیحت کی تھی کہ جانا، لوگوں کو بتانا، دعوت دینا، بہت بڑا نام ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور دوسرے صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک بڑا نام ہے، مطلب اگر علماء صحابہ کی لسٹ بنائی جائے، جو صحابہ میں علماء صحابہ یعنی جو جن کے پاس زیادہ علم تھا، انہی میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا نام جو تھا وہ صحابی ہیں جن کا ہم ابھی تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان تینوں صحابہ کو خلیفہ نے شام میں جو ہے بھیجا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کے بعد، اور یہ تینوں اساتذہ، یہ تینوں ٹیچرز وہاں گئے اور وہاں کے لوگوں کو ان لوگوں نے پڑھانا اور سکھانا، یہ کام انہوں نے شروع کر دیا۔ تو اس سے بھی ایک فضیلت ملتی ہے کہ صحابہ کی لسٹ سے 3 جو ہے اساتذہ جو بھیجنے کے لیے ڈھونڈے گئے، تلاشے گئے، یا جن کو مقرر کیا گیا، ان میں ایک نام عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اچھا، ترتوس ایک علاقہ تھا، وہ علاقہ جو ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شامل رہے، اور ترتوس نامی علاقے کو فتح کرنے میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو ہے بڑا کردار پیش کیا تھا، بڑا کردار پیش کیا، اہم کردار رہا ہے۔ اسی طرح کی باتیں جو ہے ملتی ہیں۔ اچھا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام میں اور دیگر علاقوں میں جو کمانڈر بنا کر کے بھیجے گئے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، تو جب حمص کا علاقہ فتح ہوا تو حمص کے علاقے میں اس کو فتح ہو جانے کے بعد جب لشکر آگے بڑھا تو حمص کے علاقے میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کر کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آگے گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ لشکر کے کمانڈر تھے، سپہ سالار تھے۔ وہ جب آگے گئے کہ آگے اب جا کر کے دوسرے علاقے میں جو ہے دشمن سے مقابلہ کریں گے، تو حمص چونکہ فتح ہو چکا تھا، وہاں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کسی اور کے حوالے کرنی تھی، تو جانے سے پہلے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس علاقے کا نائب بنا کر کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے۔
اچھا فلسطین جو جانتے ہیں آپ، سب کوئی جانتا ہے فلسطین کو. جب فلسطین فتح ہوا اور وہ پورا علاقہ جب مسلمانوں کی حکومت میں آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، تو فلسطین میں عدالت کا نظام قائم کیا گیا. عدالتی مدینہ میں تو تھا ہی، کیونکہ خلیفہ جو ہوتا تھا وہی جو ہے فیصلہ کرتا تھا، اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا تھا. فلسطین میں عدالتی نظام قائم، کورٹ کا سسٹم قائم ہوا. تو یہ سسٹم جب قائم ہوا تو اس کے قائم ہونے کے بعد سب سے پہلے جس کو قاضی اور جج مقرر کیا گیا وہ صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو وہاں کا قاضی اور جج مقرر کیا گیا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، جن کو فاتح مصر کہا جاتا ہے، مصر میں جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھے اور اس علاقے کو فتح کرنے کی ذمہ داری، اس پورے ملک کو فتح کرنے کی ذمہ داری ان کو ملی تھی، تو اس دوران جب انہوں نے وہاں کے حالات کا معائنہ کیا تو ان کو لگا کہ مزید میرے لشکر میں اور لوگوں کی ضرورت ہے، یعنی ہمارا لشکر اور زیادہ ہونا چاہیے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلیفہ تھے ان کو لیٹر لکھ کر کے روانہ کیا کہ یہاں کچھ اور لوگوں کی ضرورت ہے، مزید نفری چاہیے، مزید لشکر چاہیے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 کا لشکر روانہ کیا. 4000 کا لشکر روانہ کیا، اور 4000 کا لشکر جو روانہ کیا، ہر 1000 پر ایک امیر مقرر کیا تھا. ہر 1000 پر ایک امیر مقرر کیا تھا جو اس ایک پورے 1000 کا کمانڈر ہوگا. تو اس 4000 میں سے 1000 لوگوں کے جو کمانڈر بنائے گئے تھے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دیا تھا کہ عمرو بن عاص، میں نے آپ کی طرف ایسے کمانڈر بھیجے ہیں اور ان کی قیادت میں ایسے سپاہیوں کو بھیجا کہ ان میں سے ہر ایک کمانڈر جو ہے وہ 1000 افراد کے برابر ہے. 1000 یعنی گویا کہ وہ اپنے کمانڈروں کی تعریف کر رہے تھے کہ جو ہے ان میں سے ہر ایک بندہ، یعنی جو 4000 پہ ہر ایک امیر جو مقرر کیا گیا تھا، چاروں امیروں کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف کی اور کہا ان میں سے ہر ایک وہ 1000 کے برابر ہے. اب جب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر پہنچے تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا مصر کے بادشاہ کے دربار میں. مصر کا جو بادشاہ تھا جس کو مقوقس کہا جاتا ہے، تو مصر کا جو بادشاہ تھا مقوقس، اس سے ملاقات کرنے، یعنی جنگ سے پہلے بادشاہ سے، ذمہ داروں سے ملاقات وغیرہ کی جاتی تھی، تو اس بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور وہ گئے. انہوں نے تو جب پہنچے، بات چیت شروع ہوئی تو بادشاہ نے ان کو لالچ دینا شروع کیا کہ جو ہے ایسا کر لو، یہ لے لو، وہ لے لو. تو انہوں نے نہایت ہی باروب انداز میں اسلام کا پیغام پیش کیا اور کہا کہ ہم ایک ایسا لشکر لے کر کے آئے ہوئے ہیں جس کو موت اتنی ہی پیاری ہے جتنی تم کو زندگی پیاری ہے. اور اس طریقے کی بات انہوں نے کی، باروب انداز میں، بادشاہ سے ڈرے نہیں اور نہایت ہی روبدار انداز میں ان کے سامنے اس بادشاہ کے سامنے اپنی بات رکھی. بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور جو ہے پھر جو ہے یہ لوگ چلے گئے اور پھر لڑائی ہوئی. اور لڑائی میں مصر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مصر فتح ہوا. اور اسی مناسبت سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح مصر کہا جاتا ہے کیونکہ اس پورے علاقے کے کمانڈر وہی تھے. لیکن بعد میں جو 1000 کا لشکر بھیجا گیا تھا، اس 1000 کے کمانڈر اور اس کے ذمہ دار حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، مصر کا ایک علاقہ تھا بڑا مشہور اور سب سے بڑا علاقہ تھا، آپ کہہ لیجیے اسکندریہ جس کو کہتے ہیں. اس پر جو ہے زوردار حملہ کیا مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اور جو دیگر لوگ شامل تھے. تو مورچے کا نظام قائم کیا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مورچے کا نظام قائم کیا گیا کہ جگہ جگہ جو ہے مورچہ قائم کیا جائے کہ یہاں حملہ کرنا ہے، یہاں مورچہ سنبھال کے رکھو، یہاں سنبھال کے رکھو، اس طرف سے نہیں آنا چاہیے، اس طرف سے نہیں آنا چاہیے. تو اس انداز میں جو ہے حملہ کیا اور پھر آخر کار مسلمانوں کو کامیابی ملی، اسکندریہ فتح ہوا. اسکندریہ کے بعد مصر کے تمام علاقوں کے لیے فتح کے دروازے کھل گئے اور مسلمانوں نے پورا کا پورا مصر جو ہے فتح کر لیا اور مصر جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا.
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ذمہ داریاں تھی، فلسطین کے قاضی تھے اور جو ہے مختلف علاقوں کی طرف بھیجا گیا، لڑائی میں شامل رہے دیگر صحابہ کے ساتھ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگیں اتنی زیادہ نہیں ہوئی، اور پھر بعد میں جو ہے فتنے شروع ہو گئے سبائیوں کی وجہ سے، بلوائیوں کی وجہ سے، اور جو ہے عبداللہ بن سبا کی کارستانیہ، رملہ جو ہے بستی ہے ایک، رملہ نام کا علاقہ، اسی بستی میں 72 سال کی عمر میں، 72 سال کی عمر میں، تقریباً 72 سال کی عمر میں، سن 34 ہجری میں، سن 34 ہجری میں، ہجرت سے 34 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور ہجرت کے بعد 34 سال، سن 34 ہجری میں انتقال ہو، تقریباً بعض لوگوں نے 72 کہا، بعض لوگوں نے 74 کہا ہے، تو 72 یہ 74 سال کی عمر میں سن 34 ہجری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، رملہ نام کا جو علاقہ ہے اسی علاقے میں، اور وہیں پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ تو یہ صحابی تھے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بیویاں جو ہیں جمیلہ بنت ابی سعصہ، ام حرام بنت ملحان، اور خولہ بنت ثعلبہ، خولہ بنت ثعلبہ نہیں، خولہ بنت، بعض لوگوں نے خولہ بنت ثعلبہ ذکر کیا، بعض لوگوں نے اوس بن صامت کی بیوی بتایا ہے کہ خولہ بنت ثعلبہ اوس بن صامت کی بیوی تھی۔ بہرحال بیویوں کا تذکرہ، مطلب ان کے بارے میں جانکاری ہو نہ ہو نہیں پڑا، اصل کیا ہے جو جاننے کی بات ہے، پیغام کیا ہے، صحابہ نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو جو ہے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، قرآن و حدیث کے لیے، اللہ کے نام پر، اور جو ہے اسلام کی بقا کے لیے اور دین کی سلامتی کے لیے، دین ہم تک پہنچانے کے لیے کس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا، کتنی پریشانیاں برداشت کی، اصل یہ چیز بتانا ہے، اور یہی پیغام ہم کو سمجھنا ہے، تاکہ جب یہ باتیں ہم سنیں تو ہمیں صحابہ کے تعلق سے ہمارے دل میں محبت پیدا ہو، ہم ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کا نام پیار سے لیں۔ اسی مقصد کے تحت یہ جو ہے باتیں بتائی جا رہی ہیں، اور اسی مقصد کے تحت یہ کورس شروع کیا گیا ہے۔ ورنہ اگر ایک ایک صحابی کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ، جو بہت ساری تفصیل ملتی ہے، اگر اس کا تذکرہ کیا جائے تو کئی کلاسیں لگ جائیں گی۔ اصل جو ہے یہ صرف آپ کے ذہن تک بات پہنچانا ہے، ورنہ مطالعہ آپ کو خود کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، سیرت وغیرہ سے تو ہمیشہ جڑ کر کے رہنا چاہیے، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو یا صحابہ کی سیرت ہو، روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے، روٹین بنانا چاہیے، ترتیب بنانا چاہیے، شامل رکھیں گے، جتنا زیادہ آپ جو ہے پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ جب پڑھیں گے نہیں تو جس چیز سے آپ جڑے رہیں گے اسی کی محبت آپ کے دل میں آئے گی، چاہے وہ موبائل ہو، چاہے جو ہے دنیاوی چیز ہو، چاہے دکان ہو، چاہے کچھ اور ہو، جس سے جڑے رہیں گے اسی کی محبت آئے گی۔ اسلام سے جڑیں گے، اسلام کی محبت آئے گی، نبی کی سیرت سے جڑیں گے، نبی کی سیرت آئے گی، اور صحابہ کی سیرت سے جڑیں گے، صحابہ کی سیرت سے آپ کو محبت ہو جائے گی۔ تو اسی مقصد کے تحت یہ بات شروع کی گئی تھی، اس لیے اختصار کے ساتھ صرف آپ کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے، آپ کو پیغام دینے کے لیے یہ باتیں جو ہے بتائی جا رہی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے کیا پیغام ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے زندگی سے؟ ایک بات میں نے اس سے پہلے کہا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صدقات کی وصولی کے لیے مقرر کیا گیا تھا، صدقہ وصول کرنے کے لیے، تو انہوں نے کبھی بھی جو ہے صدقہ وصولی کے لیے مقرر، کبھی بھی انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ تو پہلا پیغام یہ ملتا ہے کہ جو بھی ذمہ داری آپ کو ملی، چھوٹی بڑی جیسی بھی، اگر آپ ذمہ دار ہیں تو کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کریں، اور ہر کوئی جو ہے ذمہ دار ہے، ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ امانت ہے، چاہے اللہ کی، چاہے دین کی، چاہے گھر والوں کی، کچھ نہ کچھ امانت ہر کسی کے پاس ہوتی ہے، تو امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، دشمن سے خوف مت کھاؤ، دشمن سے خوف مت کھاؤ، جیسا کہ میں نے کہا کہ جب مصر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو آنکھ میں آنکھ ڈال کر اور جو ہے بالکل سامنے ہو کر کے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روبدار انداز میں مقابلہ کیا۔ تو دشمن سے کبھی آج ہمارے یہاں دیکھیں نا، کوئی بھی ایک چیز آ جاتی ہے، یہودیوں کی سازش، فلانی پارٹی کی سازش، فلانی پارٹی کی سازش، کیوں بھائی جو ہے مطلب کیوں ہر چیز میں آپ کو سازش کیوں لگتی ہے؟ غلط بات ہے یہ۔ دشمن کا آپ کے ذہن میں جو ہے اتنا زیادہ وہ بیٹھا ہوا ہے نا کہ ہر چیز آپ کو یہ لگتی ہے دشمن کی طرف سے آئی ہوئی ہے، ہر چیز فلانی قوم، فلانی جو ہے پارٹی کی طرف سے آئی ہوئی، نہیں، اس طرح کی سوچ نہیں رکھنا، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک اور بات جو معلوم ہوتی ہے کہ حق بات جو ہے کہنے کا حوصلہ رکھو، سامنے کوئی بھی ہو، سامنے
کوئی بھی ہو حق بات کہنے کا، ایک تو دشمن سے آپ کو خوف نہیں کھانا چاہے جو دشمن ہو، اور دوسرے یہ کہ سامنے گرچہ کوئی ہو آپ کو حق بات بولنا ہے، حق بات بولنے کا ہمیشہ حوصلہ رکھیں، جگرا رکھیں، کبھی بھی جو ہے حق بات کے علاوہ کوئی اور بات، جھوٹی بات یا چاپلوسی والی بات، سامنے سیٹ ہے کوئی ذمہ دار ہے تو اس کے ہاں میں ہاں ملائیں، نہیں، حق بات کہنے کا ہمیشہ حوصلہ رکھیں۔ اور ایک آخری بات، تدبیر اور حکمت سے فیصلے کیا کریں، تدبیر اور حکمت سے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تدبیر اپنائی، مورچے کا نظام قائم کیا گیا اور مورچہ لگا لگا کر کے دشمن سے مقابلہ کیا گیا، اور اس وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھ کامیابی لگی۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم نے دو صحابہ کا تذکرہ کیا، حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو صحابہ کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں مزید جو ہے ایک دو صحابہ کا، کل کی مجلس جو ہماری ہوگی اس میں مزید انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو صحابہ کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور جو ہے صحابہ کرام کی عزت کرنے، ان کا مقام پہچاننے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔